اس سڑک پر آ جائیں جس کا نام راستہ اہل سنت ہے، ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کے باپ بھی علی بن ابی طالب بھی تو عثمان کے خلاف تھا۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک شخص آ گیا، اس نے کہا حضور فلاں شخص فوت ہو گیا، جنازہ پڑھانا۔ فرمایا ہم نے نہیں پڑھانا اس کا، حالانکہ مشکاہ شریف پڑھ لو، حضور نے فرمایا جب کوئی فوت ہو جائے مجھے بتا کرو، جنازے میں پڑھاؤں گا۔ آپ اس بات کا اظہار فرمایا کرتے تھے کہ جنازہ میں نے پڑھانا، میں نے مفہوماً و مختصراً بات سنائی ہے، اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ جب سوال پوچھا گیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انہو کان یبغض عثمان ابن عفان، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے۔ جب حضرت عثمان کے بغضی کا جنازہ نہیں پڑھنا تو بتاؤ پھر ابو بکر کے بغضی کا جنازہ ہم کیسے پڑھ لیں؟ بتائیے کیسے ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں اور ان کے آگے کھڑے ہو کر ان کے جنازے پڑھائیں اور ان کے ساتھ ہم پیار کی پینگیں چڑھائیں اور ہم ان کو جفیاں ڈالیں؟ اس سڑک پر آ جائیں جس کا نام راستہ اہل سنت ہے، ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ اب آ جائیں اس سوال کی طرف۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے اوپر میرا ایک کلپ بھی ہے، بغض عثمان ورسز بغض علی، اور ایک اور کلپ بھی ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق 3 جھوٹ، جس میں نے حضرت عثمان کا دفاع بھی کیا۔ یہ روایت ترمذی کے اندر موجود ہے، اور امام ترمذی نے ساتھ ہی اس کے ساتھ لکھ دیا ہے، اس میں ایک ابن زیاد نام کا راوی، ابن زیاد وہ والا نہیں ہے، ایک ابن زیاد نام کا راوی ہے جو کہ متروک ہے، جس کی حدیثیں محدثین نے ترک کر دی ہوئی ہیں، اور اس حدیث کو شیخ البانی بھی ضعیف کہتے ہیں، امام ترمذی خود لکھ کے اس کو ضعیف کہتے ہیں، شیخ زبیلی صاحب بھی ضعیف کہتے ہیں۔ تو یہ روایتی جعلی ہے۔ پھر ہم ایک معصومانہ سے سوال کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بغض عثمان رکھنے والا کون سا صحابی تھا؟ کوئی ایران فنڈڈ تھا صحابی؟ اس زمانے میں تو یہ تفریق شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ یہ روایت اصل میں آل امیہ نے گھڑی ہے باقاعدہ، کیونکہ اس حدیث میں شامی راوی بھی ہیں۔ یہ روایت گھڑی ہے مسلم شریف کی اس حدیث کے مقابلے پہ کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اس حدیث کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے ایک روایت گھڑی گئی۔ ہمارے نزدیک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قابل احترام ہے اسی طریقے سے۔ پھر اس سے ایک سٹیپ آگے جائیں، صحیح بخاری میں موجود ہے محمد بن حنفیہ کے بعد کہ یعنی محمد بن حنفیہ جو حنفیہ نامی عورت سے مولا علی کے بیٹے تھے، محمد بن حنفیہ کی ڈسکشن کہیں پہ ہو رہی ہوتی ہے، تو یعنی ان کو آ کے یعنی یہ اس حدیث میں تو الفاظ نہیں لیکن اس کے اندر امپلائیڈ ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ محمد بن حنفیہ کو کوئی آگے کہتا ہے کہ جی یعنی وہ حضرت عثمان کے بارے میں وہ غلط نازیبہ الفاظ بولتا ہے، تو محمد بن حنفیہ اسے روکتے ہیں، تو آگے سے وہ ان کو تانا دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کے باپ بھی علی بن ابی طالب بھی تو عثمان کے خلاف تھا۔ یہ جتنی میں نے بات کی یہ بخاری میں لکھی نہیں، لیکن بخاری کی شروحات میں ابن حجر اسقلانی ہوں، داؤد راز ہوں، اہل حدیث کے سب لکھتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ ہوا تھا۔ اب اگلے جو الفاظ ہیں وہ بخاری کے ہیں، میں نے اس پمفلٹ میں بھی ڈالے ہوئے ہیں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے اگر عثمان کی مخالفت کرنی ہوتی نا تو اس دن کرتا کہ جس دن لوگوں نے آ کے عثمان کے گورنروں کی شکایت کی مولا علی سے کہ وہ مال غنیمت میں خرد بد کر رہے ہیں، ٹیکس کھا رہے ہیں، یہ کچھ کر رہے ہیں، جس طرح ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو جب شکایتیں ہوئی تو انہوں نے کچھ وزیر فارغ کیے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، کچھ کے نیب میں بھی کیسز گئے ہیں، تو آ کے شکایت کی مولا علی کو کہ یہ گورنر کر رہے ہیں اور آپ اس وقت امت کے امام ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، آپ ہی جا کے حضرت عثمان کو سمجھائیں۔ تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میرے باپ نے اگر مخالفت کرنی ہوتی نا عثمان کی تو اس دن کرتا، کہ جب یہ بات حضرت علی کو پہنچی نا تو حضرت علی نے مجھے نبی علیہ السلام کا لکھوایا ہوا ایک نسخہ دیا کہ مال غنیمت کو یعنی بیت المال میں مال کیسے تقسیم کرنا ہے پبلک کے اندر، جو نبی علیہ السلام کی وصیتیں تھی لکھی ہوئی مجھے دی، اور کہا کہ حضرت عثمان کو کہو کہ اس کے مطابق اپنے گورنروں کو حکم دیں۔ تو کہتے ہیں میں وہ خود لے کے نسخہ حضرت عثمان کے پاس پہنچا تو حضرت عثمان نے کہا یہ واپس لے جاؤ، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں، سے فلاں یعنی واپس لے جاؤ۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ اتنی سخت بات تھی کہ حضرت علی نے اس کو بھی برداشت کر لیا، یار نبی کی بھیجی ہوئی کتاب کو واپس کر دے اور کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے واپس آ کے حضرت علی کو جب بتایا نا تو حضرت علی نے خاموشی اختیار کی، کہا کہ اس کو جہاں سے اٹھایا تھا وہیں رکھ دو۔ تو ان کا اس دن میرے باپ نے مخالفت نہیں عثمان کی ہے اور ٹالریٹ کیا ہے،
تو امت کے مفاد کے اندر. اچھا اس کی شرح میں پتہ لوگ کیا لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی حضرت عثمان نے ان کو کہا کہ نہیں یہ واپس لے جاؤ, میرے پاس کی فوٹو کاپی موجود ہے, بریکٹ میں خود سے ہی فوٹو کاپی اگر موجود ہوتی تو اس کے مطابق وہ تقسیم کر رہے ہوتے نا. پھر مومن انفیہ جو بیان کر رہے ہیں کہ اگر میرے باپ نے مخالفت کرنی ہوتی نا تو اس دن کرنی چاہیے تھی. مراد یہ کہ مومن انفیہ وہی سمجھ رہے ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں, فوٹو کاپی نہیں ہے, انہوں نے وہ تحریر واپس کی ہے, اور مومن انفیہ اسے گستاخی سمجھ رہے ہیں کہ نبی کی لکھی ہوئی تحریر واپس کی ہے. ورنہ اگر فوٹو کاپی ہو تو مومن انفیہ کہتے نہیں, انہوں نے خود ہی بتایا کہ میرے پاس کاپی موجود تھی, تو اس کو گستاخی تو نہ لیتے. یہ جتنے بھی چکر بازیاں کرتے ہیں نا, وہ حدیث کے الفاظ خود حفاظت کرتے تھے. یہ سر جعلی اسباب نہیں ہے, سبائی پارٹی نہیں ہو پائی, ریال پارٹی ہو, یہ سبائی پارٹی نہیں ہے, یہ بخاری مسلم نے بتا دیا اصلی اسباب کیا ہیں. ٹھیک ہو گیا.